بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بھی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری و افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک شہر کی بنیاد رکھی جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ سخت سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعائیں کرتا ہوں کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے۔ بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ مجھے دنیا کے در سے چھٹکارا ہو۔ لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا جس نے اس غرور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، تو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 2,00,000 درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا، ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کی اکڑ اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2,00,000 درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2,00,000 درہم تھے، بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔
یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔